بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب ویورز کیسے ہیں؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے، اپنوں میں اپنوں پیاروں کے ساتھ خوشحال ہوں گے۔ تو چلیے میں حاضر ہوں آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا نیا ٹاپک۔ یورپ میں نہانے کو کفر سمجھا جاتا تھا۔ یورپ کے لوگوں کو نہانے سے سخت نفرت تھی۔ یورپ کے لوگوں سے سخت بدبو آتی تھی۔ روس کے بادشاہ قیصر کی جانب سے فرانس کے بادشاہ لوئس چہارم کے پاس بھیجے گئے نمائندے نے لکھا کہ بادشاہ کی بدبو کسی بھی درندے کی بدبو سے زیادہ متعفن ہے۔ اس کی ایک لونڈی جس کا نام مونٹیا سبام تھا، بادشاہ کی بدبو سے بچنے کے لیے اپنے اوپر خوشبو ڈالتی تھی۔ دوسری طرف خود روسی بھی صفائی پسند نہیں تھے۔ مشہور سیاح ابن فضلان نے لکھا کہ روس کا بادشاہ قیصر پیشاب آنے پر مہمانوں کے سامنے ہی کھڑے کھڑے شاہی محل کی دیوار پر پیشاب کرتا تھا، اور چھوٹے اور بڑے پیشاب دونوں کے بعد کوئی استنجا نہیں کرتا۔ ایسی گندی مخلوق میں نے نہیں دیکھی۔ اندلس میں لاکھوں مسلمانوں کو قتل کرنے والی ملکہ ایزابیلا ساری زندگی میں صرف 2 بار نہائی۔ اس نے مسلمانوں کے بنائے ہوئے تمام حماموں کو گرا دیا۔ اسپین کے بادشاہ فلپ دوم نے اپنے ملک میں نہانے پر مکمل پابندی لگا رکھی تھی۔ اس کی بیٹی ایزابیل دوم نے قسم کھائی تھی کہ شوہروں کا محاصرہ ختم ہونے تک داخلی لباس بھی تبدیل نہیں کروں گی، اور محاصرہ ختم ہونے میں 3 سال لگے۔ یہ عوام کے نہیں، مغرب کے بادشاہوں اور حکمرانوں کے واقعات ہیں جو تاریخ کے سینے میں محفوظ ہیں۔ جب ہمارے سیاح کتابیں لکھ رہے تھے، تو جب ہمارے سائنسدان نظام شمسی پر تحقیق کر رہے تھے، ان کے بادشاہ نے نہانے کو گناہ قرار دے کر لوگوں کو قتل کراتے تھے۔ جب لندن اور پیرس کی آبادیاں 30 اور 40 ہزار تھیں، اس وقت اسلامی شہروں کی آبادیاں 1 ملین ہوا کرتی تھیں۔ فرینچ پرفیوم بہت مشہور ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ پرفیوم لگائے بغیر پیرس میں گھومنا ممکن ہی نہیں تھا۔ ریڈ انڈینز جب اہل یورپ سے لڑتے گلاب کے پھول اپنی ناک میں ٹھوس لیتے تھے، کیونکہ اہل یورپ کی تلوار سے زیادہ ان کی بدبو تیز ہوتی تھی۔ فرانسیسی مورخ دریبار کہتا ہے کہ ہم یورپ والے مسلمانوں کے مقروض ہیں۔ انہوں نے ہی ہمیں صفائی اور جینے کا ڈھنگ سکھایا۔ انہوں نے ہی ہمیں نہانا اور لباس تبدیل کرنا سکھایا۔ جب ہم ننگے دھڑنگے ہوتے تھے، اس وقت وہ اپنے کپڑوں کو زمرد اور یاقوت اور مرجان سے سجاتے تھے۔ جب یورپی کلیسا نہانے کو کفر قرار دے رہا تھا، تو اس وقت صرف قرطبہ شہر میں 300 عوامی حمام تھے۔ پھر وقت پلٹا اور ہم سے ہماری سائنس، ہمارا علم، ہماری ترقی کے راز لے گیا۔ ہمیں بدلے میں احساس کمتری دے دی، ہمیں فیشن نامی لفظ کے ساتھ بےہودگی دے دی، ہمیں ماڈرن بنانے کے نام پر بے حیائی دے دی، اور ہم نے ان کی دی ہر چیز کا ویلکم کیا جس سے ہم بری طرح تباہ ہو سکتے تھے۔ انہوں نے ہمیں آزادی کا نام اور 7 غلط تعبیریں دے دیں۔ ہم نے اپنے نصابوں میں بغاوت کے اصولوں کو آزادی کے اصول قرار دے کر پڑھانا شروع کر دیا۔ پھر ایسا ہوا کہ ہم نے عیاشی کو کامیاب زندگی سمجھنا شروع کر دیا۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ چاند پر جا رہے تھے اور ہم تفرقہ پرستی پر بحث کر رہے تھے۔ وہ مریخ کا سفر کر رہے ہیں اور ہم 1300 سال پہلے صحابہ کے مسلمان ہونے نہ ہونے پر بحث کر رہے ہیں۔ انہوں نے سمندر میں پیٹرول کے ذخائر بنانے شروع کر دیے، اور ہم نے پیٹرول سے جلاؤ، گھیراؤ، آگ لگاؤ تحریکیں چلانی شروع کر دی۔ انہوں نے ادب میں ایسے شاہکار تخلیق کرنے شروع کر دیے جو افکار بدل دیں، تو ہم نے لب و رخسار، چائے کی پیالی، کالج کی لڑکی لکھنا شروع کر دیا۔ انہوں نے قرآن کو اپنی لیبارٹری کا حصہ بنا لیا، اور ہم نے اچھی قیمتی غلاف بنانا شروع کر دیے اور طاق کی سجاوٹ کے مقابلے شروع کر دیے۔ انہوں نے عمر فاروق کی سادگی اپنا لی، اور ہم نے عیاشی اپنا لی۔ جب وہ اپنے بچوں کو زندگی کی حقیقت سکھا رہے ہیں، ہم اسکول، کالج اور یونیورسٹیز میں فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشن لینے کے گر بتا رہے ہیں۔ اہل دانش سمجھتے ہیں کہ آئندہ جنگیں میدان جنگ میں نہیں، کلاس رومز میں لڑی جائیں گی، اور آج ہم نے نئی نسلوں کو مادیت پرستی کی بھٹی میں جھونک کر پیسے کو ترقی اور کامیابی کا استعارہ قرار دے رہے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کو جینا بتا رہے ہیں، اور ہم ایک دوسرے سے جینا سکھا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی بے حیائی اور خواہشات کے سامان کو کم کر کے ویلنٹائن ڈے میں جمع کر دیا، اور ہم نے اس کو منانے کے لیے روشن خیالی کا نیا نعرہ لگا دیا۔ جب وہ شیکسپیئر اور گوئے کے کلام کو الہامی، روحانی اور کلام ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی وقت ہم اقبال کو مشکل قرار دے کر اپنی نسل کو تن آسان بنا رہے ہیں۔ یہ وقت کا پلٹا جو ہمیں خدا نے نہیں دیا۔ خدا بھی وہی ہے، زمانہ بھی وہی ہے، مگر معیار بدل گئے ہیں۔ اگر کوئی مجھ سے ان حالات کی وجہ پوچھے، تو میں ان سے علامہ اقبال کی بارگاہ میں لے جاؤں اور کہوں، شکوہ اور جواب شکوہ پڑھیں، ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ نصاب کا حصہ بنا لیں اور آنے والی نسلوں کو ضائع ہونے سے بچا لیں۔
تو ویورز آپ کو یہ چیز کیا لگی، کیسی لگی اسٹوری، آپ کو کچھ سمجھ آئی کہ اس میں کیا بتایا گیا ہے؟ ہماری نسل تباہ ہو رہی ہے یورپ کی تقلید کرنے سے، تو پلیز اپنے بچوں کو اسلامی طور طریقے سکھائیے اور اس کے مطابق زندگی خود بھی گزاریے اور اپنے بچوں کو بھی اس پہ ہی عمل کرائیے۔ بے شک اسلامی طرز زندگی اور سادہ طرز زندگی میں ہی کامیابی ہے جو کہ ہم سب نے چھوڑ دی ہے، تو پلیز اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو سیدھے راستے پہ چلائیے اور سیدھی زندگی گزاریے تاکہ سکون آپ کو بھی اور ہم سب کو ملے۔ آپ کو میرا ٹاپک کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے، میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ کیجیے اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔ تھینکس فار واچنگ، جزاک اللہ۔